یہ کلام تو حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمہ کا ہے، لیکن آج ہر عاشق کے دل میں یہ ہونا چاہیے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، در حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، بولو علی والوں، در حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، میرے سارے یا علی زندہ باد، زندہ باد، میں علی 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 یا علی، سبحان اللہ، کیا کیا اہل تشیع کے حصے میں ڈالو گے عقل والوں، یہ سب علی والے عاشق ہیں، اور یقیناً جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں نہ ایمان ہے اور نہ کوئی عقیدہ۔ ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کی محبت۔ حضور محدث اعظم فرماتے ہیں، میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن، میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن، علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کافی ہے، علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام
کافی ہے. اور یہ شعر بطور خاص در ہے در سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی. اور یہ شعر بطور خاص علی کے، اور یہ ہر عاشق اور ہر سنی کے لیے حضور محدث اعظم کا پیغام ہے. اس شعر میں آپ محدث اعظم ہند کا پیغام دیکھیے اور دل میں رکھ کے ہمیشہ اس پہ عمل کیجیے. علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل، علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل، بس ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے. بس ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے. اور مقطع دیکھیے گا، زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و حقیقت پوچھو پیارے مسلمانوں، آج جتنے اخراجات جلسوں میں ہو رہے ہیں، جتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، عرس کی محافل میں جتنا بجٹ خرچ کیا جا رہا ہے، یقین جانے ایک بار تو ہمیں غور سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان جلسوں سے، ان لاکھوں کے بجٹ کی محافل سے اسلام کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے، قوم کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے. آج ضرورت ہے کہ منبر رسول سے پیغام رسول عام کیا جائے. ضرورت ہے کہ اس منبر سے ایک تائی اور محبت، اتفاق و اتحاد کا پیغام دے کر سر سے سر جوڑنے کی کوشش کی جائے. جو ہم سے ناراض ہیں ان میں صلح کی کوشش کی جائے. جو ہم سے دور ہو رہے ہیں، ہر انسان کا اپنا الگ الگ موقف ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا جو موقف ہے وہی ہمارا، ہمیں کسی غیر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ فقیر اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے کہ ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں نے جو دین حق کی خدمات کو انجام دیا ہے، جو کارہائے جلیلہ روئے زمین پر ان کے پھیلے ہوئے ہیں، وہ کوئی تعارف کے محتاج نہیں. آج المیہ یہ ہے کہ ایک عالم دوسرے عالم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. آج ایک پیر دوسرے پیر کو دیکھنے کے لیے برداشت نہیں کر پا رہا ہے. آج ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھنے کے لیے برداشت نہیں کر پا رہا ہے. آخر کیوں؟ چونکہ پیاروں زیادہ تر زبانیں صرف ظاہر جملوں کی رہ گئی. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے سوچو، دل سے تعلق بنائیے، دل کے ساتھ دل کو جوڑیے، اور جو بھٹکے ہیں انہیں اپنے قریب لے آئیے. لاؤ انہیں اس چوکھٹ پر جس چوکھٹ سے ساری دنیا کو دین ملا ہے.
اسلام ملا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، اتفاق، محبت، ہر شے اسی چوکھٹ سے ملی ہے۔ آج حالات جب دیکھے جاتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ فروعی مسائل پر سادات کرام سے مناظرہ کے لیے ٹیم تیار ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، سیفنی کے سرزمین سے فقیر حسن اشرف یہ اعلان کر رہا ہے کہ جب تک کسی سید سے معاذ اللہ کفر سرزد نہ ہو، وقت کے قطب اور ابدال کے لیے بھی اس کی تعظیم واجب ہے۔ تم مفتی ہو، محدث ہو، محقق ہو، جو بھی ہو، لیکن اگر کوئی سید آل رسول ہے اور تمہارے فکر اور سوچ میں تنازع ہو گیا ہے، اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ امت مسلمہ میں اس موضوع کے ذریعے انتشار پھیلانے کی ضرورت ہے۔ آج کیا حال بنا دیا امت کا! آج ایک گھر میں 5 بھائی اور 5 بھائی کے 5 پیر ہیں۔ ایک کے فلاں مفتی صاحب، ایک کے فلاں سید صاحب، ایک کے فلاں وہ صاحب، ایک کے فلاں وہ صاحب، وہ اپنے پیر کی فضیلت میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اب اس سلسلے کو ایک کرنے کے لیے پیران اعظام کی خدمات اور ان کی تبلیغ و تحریک تو تمہیں ایک کر کے اسلام کی فلاح و بہبودی کے لیے بنائے گئے۔ آج کیا حال بنا دیا ہے! صرف روٹی اور بوٹی کے لیے ایک ماں باپ کا بیٹا اگر مفتی بن جائے تو اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی سید پر بغیر کسی شرعی گرفت کے موضوع بنا کر انہیں گمراہ بنائے۔ یاد رکھنا، یہ جو سید ہیں کسی عورت کے بچے نہیں، خاتون جنت کے بچے ہیں، اور خاتون جنت کے بچوں سے بے وجہ الجھو گے تو تمہارے مفتی ہونے اور مولانا اور علامہ اور خطیب اور شہیر و ادیب ہونے کی ڈگریاں قبر میں ساتھ نہیں جائے گی، قبر میں انہی کے نانا کا جلوہ ہوگا۔ آج امت کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ لوگوں، نمازیں 5 وقت کی فرض ہے، رمضان کے 30 روزے فرض ہیں، مالک نصاب کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ اسلام میں جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن یہ تمام چیز کرنے کے باوجود اہل بیت کی محبت شرط ہے۔ اگر اسی میں تفریق ہو گئی، اسی میں آج جانتے ہیں کیا ہے معاملہ؟ آج امت اللہ ماشاء اللہ چند کو چھوڑ دیجئے، نسبت پسند نہیں، شخصیت پسند ہو کے رہ گئی ہے۔ سارا زوال شخصیت پسندی کا ہے، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم وہ زمانہ بھی آپ میں کچھ ایسے بھی ضعیف اور بزرگ لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جب کسی علاقے میں کوئی آل رسول آ جاتے تھے تو لوگ تمام پیری مریدی کو ان کے اوپر قربان کر دیتے تھے۔ اگر پیر غیر سید ہے اور اگر تنقید کرتے کہ مت ملنا تو کہتے تھے نبی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے تو ہم نے بیعت کی ہے کہ ہمارے پیر صاحب قریب کریں گے، اگر پیر صاحب ہی آل رسول کے قریب ہونے سے روک رہے ہیں تو پھر ایسی مریدی اور ایسی پیری قربان۔ آج ہم نے عمل سے زیادہ، کام سے زیادہ ہم نے ان چیزوں کو کہ کون بڑا، اچھا ہم یہ کہتے ہیں 2 سید ہیں، توجہ چاہتا ہوں، 2 سید ہیں، آپ ان کے مرید ہوں چاہے ان کے مرید ہوں، وہ بڑے ہوں یا یہ چھوٹے ہوں، یہ بڑے ہوں یا وہ چھوٹے ہوں، یا اگر پیر تمہارے بڑے ہیں تو پھر دوسرے والے تمہارے کیا ہوئے؟ پیر بمانا روحانیت میں باپ کے، پیر روحانی باپ ہے، تو اگر اس پیر کا دوسرا بھائی یعنی اس سید کا دوسرا بھائی سید، تو پھر اگر پیر تمہارا باپ ہے تو پھر وہ کیا ہوئے؟ دوسرے سید صاحب چچا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور اگر تمہارے چچا پیر ہیں
اور تمہاری نظر میں وہ چھوٹے ہیں سید صاحب، تو اگر یہ تمہارے باپ ہیں، اگر یہ تمہارے چچا ہیں، تو پھر وہ بڑے باپ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میرے پیارو، ان مسائل میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ جس خاندان نے پوری دنیا میں اسلام کے فریرے لہرا دیے، جس خاندان کی چمک دھمک سے آج اسلام کے پرچم پوری دنیا میں لہرا رہے ہیں، جن کی خدمات، جن کی قربانیوں سے آج یہ مسجدوں سے جو اذان کی آواز آ رہی ہے نا، یہ حسین ابن علی کی شہادت کا صدقہ ہے۔ یہ نماز، روزہ، اذان سب جو حیات ہے تو حسین سے، جسے ان کے نام سے بیر ہے اسے دوست کہنا حرام ہے۔ بے شک بے شک، سبحان تو اللہ۔ جسے مولائے کائنات سے، اچھا بڑی تعجب کی بات ہے کہ صحابہ کرام کے ناموس کے تحفظ کی آڑ میں اہل بیت کو جو چاہو کہہ لو، ہر کسی شخص کو ایسے چشمے سے دیکھ رہے ہو کہ جس نے زیادہ علی علی کر دیا وہ شیعہ ہو گیا۔ ارے ممبر رسول سے حضرت بھورے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس کے اس اسٹیج سے فقیر بول کے جا رہا ہے، جسے سوال کرنا ہے وہ مجھ سے سوال کر لے کہ آپ یاد رکھیں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ دامن اقدس سے وہ شخص دور دور تک فیضیاب نہیں ہے جو سیدوں کو تعصب کی نظر سے دیکھتا ہو، جو سیدوں کو دیکھ کر اپنی قلم کی طرف دیکھتا ہو، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام پر روٹی چائے جتنی گرما لے لیکن نسبت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تو وہ مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت یاد رکھو، دنیا میں نہ جانے کتنے، اسی بھارت میں وقت کے کتنے بڑے بڑے امام اور بڑے بڑے مجددین و محدثین آئے، آخر اتنا تذکرہ اور اتنے چرچے جو اعلیٰ حضرت کے ہیں، آخر اور کے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ اس مجدد نے جسے ہم اور آپ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹوں کی غلامی کر کے یہ منصب حاصل کیا۔ نہ جانے کتنے حضرت آئے، لیکن آج ان کا نام صرف کتابوں میں رہ گیا ہے یا کہیں گفتگو ہو جائے، لیکن اگر آج حضرت اعلیٰ حضرت ہے تو وہ خاندان رسالت کی غلامی کے طفیل ہے۔ وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کہ جو ایک مزدور سید کے قدموں میں اپنا امامہ ڈال دیں، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ جو سیدوں کا گھر اگر غیر مسلموں کے بستی میں 2 سید کا گھر ہو تو شروع کے گھر سے یہ ہاتھ باندھے آگے بڑھ رہے ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں حضور ان گھروں پہ کیا کیا لکھا یہ بھی دیکھ لیں، فرماتے ہیں کہ نہیں نہ جانے کوئی ننھے شہزادے کسی اور گھر میں داخل ہوں اور وہ نکل رہے ہوں تو کم سے کم میں شروع سے ہی ادب سے گزر رہا ہوں گا تاکہ ان کی تعظیم ہو جائے۔ کہاں ہے وہ تمہارا عشق، کہاں ہے وہ تمہاری محبت؟ آج آپ نے اس قوم کو اور اس امت کو بے خوب سمجھ رکھا ہے۔ نہیں، یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ امت کل بھی قربان تھی، آج بھی قربان ہے اور قیامت تک قربان رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارا بالخصوص خانواد اشرفیہ کا، ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد حضور قائد اعظم اشرف ملت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب سنیں گے، ابھی حضرت کی تشریف آوری ہوگی۔ حضرت نے ہمیشہ اسٹیجوں اور ممبروں سے اتحاد اور محبت کی دعوت دی، لیکن یہ ضرور کہا اور یہ علی کے گھر والوں کو حق ہے کہ ہم سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہاں تم تعداد میں زیادہ ہو سکتے ہو، ظاہری شہرتوں میں زیادہ ہو سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا حشر میں جو کچھ شان و شوکت ہے حسین کے نانا کی، چونکہ اللہ نے اپنی سلطنت کا محبوب کو دولہا بنایا۔ اب مالک روز جزا نے محبوب کو وہ اختیار دیا ہے کہ وہ جسے چاہے جنت دے دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک جماعت کی بخشش کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے۔ غور کیجئے گا میرا جملہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، ہم غریبوں کے غمگسار، امت کے والی، اپنی امت کے ایک دھڑے کی بخشش کے خلاف کھڑے ہوں گے کہ اللہ ان کی بخشش نہیں ہوگی. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور محبوب امت کے ایک دھڑے کے بخشش کے خلاف کھڑے ہو رہے. کیوں؟ چونکہ یہ اہل بیت کی مخالف جماعت تھی. اہل بیت کے مخالف جماعت تھی. اللہ ان کی بخشش. اللہ فرمائے گا محبوب سارا اختیار تمہیں دے دیا، پوری امت کو بخشوانے والے حضور. تو کتنی بدنصیب جماعت ہوگی جس کے خلاف خود شافع روز محشر کھڑے ہوئے. یہ جو تعلق اہل بیت ہے، رشتے اہل بیت ہے میرے پیاروں، قطعاً اس سے سمجھوتا کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ کا پیر کوئی ہو، سرآنکھوں کو، کبھی ان میں بھی تفریق کی کوشش نہ کرنا اور سادات کرام سے محبت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہی تو اللہ چاہتا ہے. ایک کسی ماں کا بیٹا اگر غائب ہو جائے، ایک باپ کا جگر کا ٹکڑا غائب ہو جائے، مس ہو جائے کہیں، تو جگہ جگہ اشتہار لگوا دیتا ہے، لوگوں کو ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل، میسج، واٹس ایپ کے ذریعے خبر دیتا ہے کہ کہیں میرا بچہ مل جائے تو مجھے خبر کر. اور جب نہیں ملتا ہے تو اشتہار لگا کے ریلوے اسٹیشنوں پہ، بس اڈوں پہ لگا کے یہ نام ہے، یہ فوٹو ہے، اتنے قد کا ہے، یہ کپڑا پہنا ہے، نیچے نوٹ. اگر بیٹا تم ناراض ہو کے گئے ہو تو تم بے خوف لوٹ آؤ، ہم تمہیں نہیں ڈانٹیں گے، ماریں گے. او اللہ کے پیارے بندو، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او بھولے بھٹکے بندوں، بزنس میں، تجارت میں، رشتوں میں، دنیا کے زمین، جائیداد، عزت، شہرت، دولت کے چکر میں اپنے رب کی چوکھٹ سے دور ہونے والے مسلمانوں، لوٹ آؤ اپنے رب کی چوکھٹ پہ. تمہارا رب تمہیں بخش دے گا، بڑا کریم. ساری دنیا کی ممتا کی چاشنی کو اگر نچوڑ دیا جائے تو اس آیت کریمہ میں ایک بوند کی چاشنی کے برابر بھی نہیں ہوگی جو اللہ نے اپنے بندوں سے محبت کر کے اعلان فرمایا. لوٹ آؤ. ایک شخص کی روح نکلنے کا وقت ہے، پوری زندگی اس نے دنیا کے فکر میں گزاری، بیٹا بیٹی، اماں ابا، بھیا، بزنس، دکان، تجارت، یونیورسٹی، کالج، یہ وہ. جب روح نکلنے کا وقت آیا، فرشتے اس کے سر پہ کھڑے ہیں. اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کوئی نہیں. نہ اس کے باڈی گارڈ، نہ اس کے نوکر، نہ اس کی بیوی، نہ اس کے ماں باپ، کوئی نہیں اگل بگل. اس کی شہرت کنارے، اس کی دولت کنارے، اس کی شان کنارے. ایک قطرہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلا. کہا مالک، جن کے فکر میں پوری زندگی گزاری آج وہ کسی سو نظر نہیں آتا. مولا تو میرا ہو جا، مجھے معاف کر دے. اللہ نے اس کے اس اشک ندامت کی ایک بوند کی وجہ سے اللہ نے اسے بخش دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے اشک ندامت کے طور پر مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے، شرط یہ ہے کہ وہ ریاکاری میں نہ نکلا ہو، خالص اللہ کے خوف اور محبت سے نکلا ہو. اللہ اسے بخش دے گا، جنت کا پروانہ عطا کر دے گا. او سنی مسلمانوں، او عاشقوں، او مولائے کائنات علی المرتضی اور ان کی آل پہ مر مٹنے والوں، خدا را ان جلسوں سے یقیناً اگر تمہیں کچھ سیکھنا ہے تو سیکھ لو کہ ایک ہو جاؤ. آپس میں آج کیا حالات ہے میرے پیاروں، کیا حالات ہے. خدا را متحد ہو جائیے. آپ اپنے علماء سے رجوع ہوئیے، آپ ان کے قریب، ان کی خدمات میں بیٹھنے کی کوشش کیجئے. شرط یہ ہے کہ وہ عاشق رسول اور آل رسول بھی. یہ ایمانداری نہیں ہے
کہ رات دن نعرے تکبیر نعرے رسالت کریں اور نعرے حیدری بھول جائیں؟ یہ انصاف نہیں ہے، محبت کے تقاضے پہ یہ انصاف قطعاً نہیں ہے کہ حضور کے عشق کا ہم دعویٰ کریں، حضور کی محبت کا دم بھریں اور بات ان کی اہل بیت کی محبت کی آ جائے تو ہم شکوک کی نگاہوں سے دیکھیں۔ یہ ریاکاری ہے، ریاکاری ہے، ریاکاری ہے۔ جب تک دل میں علی اور آل علی کی محبت نہیں ہوگی، عشق رسالت کبھی اس دل میں گھر نہیں کر سکتا۔ عشق رسالت کا گھر دل میں تب ہوگا جب حضور کی اہل بیت سے محبت ہوگی۔ اس لیے کہ میرے آقا نے آخری خطبے میں فرمایا تھا، لوگوں میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیز دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کتاب اللہ اور دوسری میری اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے پیاروں، آج حضرت بھور علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے پیغام لے کے جائیے۔ سب سے پہلے آج جتنے لوگ نمازی ہیں پانچوں وقت کے ہاتھ اٹھا دیجیے، بس وہی اٹھائیں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور باقی لوگوں کو کھانا نہیں ملتا ہے۔ اللہ کا جو سورج روز نکلتا ہے وہ آپ کے اوپر نہیں چمکتا؟ اللہ کی طرف سے جو بارش ہوتی ہے کیا اس کے بوندے آپ کے کھیتوں میں نہیں جاتی؟ آج اللہ کو حاضر ناظر مان کر، اس کے رسول کو حاضر ناظر مان کر، حضرت بھور علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کو گواہ بنا کر آج اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر لو میرے مسلمانوں پیاروں کہ آج اٹھیں گے تو انشاءاللہ اب فجر سے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میں ایک آخری پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ آج آپ کہتے ہیں کہ ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، ہمارے خلاف شڑینتر ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ہمارا ملک بڑا خوبصورت، ہمارا ہندوستان پوری دنیا میں نرالا ملک ہے۔ جس ملک کی محبت میں ہم جینا بھی چاہتے ہیں اور ہندوستان کی محبت میں مرنا بھی چاہتے ہیں، یہ ہمارا پیارا ملک ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو شاد و آباد رکھ کے دشمنوں کی نظر سے بچائے اور اس ملک میں یکجہتی اور محبت و امن اور شانتی عطا فرمائے۔ لیکن آج جو تمہیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ آج ماحول ایسا ہے ویسا ہے، میں ایک چیز کہتا ہوں، تمہیں اپنی آواز اٹھانے کے لیے جو پلیٹ فارم ملے اپنی آواز آپ اٹھائیے، اس سے کوئی نہیں روک رہا۔ پیسفل اپنی آواز اٹھائیے، نو پرابلم، نو ٹینشن۔ لیکن ایک عمل اس فقیر کے کہے، حضرت بھور علی شاہ کے روضے کو سامنے اپنی نظروں میں بسائے ہوئے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے عہد کر لو، ایک عمل اگر آج ہندوستان کا مسلمان کر لے انشاءاللہ اس کی زندگی میں یہ شکایت نہیں رہے گی کہ ہم خوف زدہ ہیں، ہمارے موافق ہوا نہیں چل رہی، ہمارے خلاف ہوا چل رہی۔ تو کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے، جمعے میں مسجدیں پوری بھری رہتی ہیں؟ مسجدوں میں آپ پہلے جاتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں جلدی پہنچو، جگہ نہیں ملے گی، تو مسجد جمعے کے دن جو بھری رہتی ہے، قبرستان کے مردے نہیں آتے ہوں گے نا نماز پڑھنے، نہ پورا مراد آباد اٹھ کے آتا ہے، نہ رامپور کے لوگ آتے ہیں، نہ شہباد کے لوگ آتے ہیں، سیفنی کی ہی عوام رہتی ہوگی، سیفنی کی ہی الگ الگ مسجدیں جس محلے میں وہی کی عوام رہتی ہوگی اور مسجدیں بھری رہتی ہیں۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا رائٹر، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے اس کی کتاب پڑھی ہے، اس نے لکھا ہے کہ اس قوم مسلم کو تبھی تک دبا کے رکھا جا سکتا ہے جب تک یہ مسجدوں سے دور رہے۔ جس دن یہ قوم جمعے کی بھیڑ پانچوں وقت میں لے کے آئے گی، پھر یہ اتحاد ان کے اندر پیدا ہو جائے گا، پھر ہر طرف امن ہی امن ہوگا۔ پیاروں، جمعے والی بھیڑ پانچوں وقت مسجد میں لے آئیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دل سے خوف ختم ہو جائے گا۔ آپ مسجد میں جب اپنے رب کی دہلیز پر، اس کی چوکھٹ پر 5 وقت جا جا کر کہیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فرشتوں میرے بندے مجھے ذکر یاد کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، سجدے میں سر رکھ کر اپنی فریادیں میری دہلیز پہ کہہ رہے ہیں، آخر میں ان کی تمام پریشانیاں نہ دور کر دوں، ان کی آواز کو میں نہ سن لوں،
ان کی فریاد کو نہ قبول کر لوں، تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے اور ہوائے مخالف بھی تمہارے لیے بدل جائے گی، اس لیے وہ تمہارے اتحاد کا انقلابی عمل ہوگا۔ میرے پیاروں، خدا را اپنے اوپر ظلم نہ کیجیے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہر سورت اور ہر آیات میں یہ فرمایا ہے تم دنیا کی محبتوں میں گرفتار ہو کے اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہو۔ خدا را جو آج تمہیں بچے پیارے لگ رہے ہیں، ماں باپ، آپ کے اوپر جو فرائض ہے وہ کیجئے آپ۔ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جو کہتا ہے کہ پڑوس میں کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو اس کا خیال کیجئے۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہے تو آپ صحیح مسلمان نہیں۔ الحمدللہ ہمارا تو مذہب، آج کیا بات ہے، ہم آپس میں ہی ٹکراؤ میں، آپس میں ہی لڑائی جھگڑے میں ہے۔ اتحاد پیدا ان قریب پیارو، آپ کی عمر کسی کی 30 ہوگی، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60، جو وقت گزر گیا ہے قطعاً اگر الٹے بھی لٹک جاؤ گے تو ایک لمحہ واپس نہیں آئے گا۔ ہاں، جو آنے والا وقت تمہارا 1 منٹ کا، 1 گھنٹے کا ہے کہ نہیں تمہیں نہیں پتا۔ پیاروں، نہ جانے ہم میں سے کتنوں کی کفن مارکیٹ میں آ چکی ہے، نہ جانے کتنوں کے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، ہمارے پاس 1 مہینے کا، 1 دن کا، 1 گھنٹے، کوئی بھروسہ نہیں۔ کفن تک ہو سکتا ہم لوگوں کی بازار میں آ چکی ہے جہاں سے خرید کی آئے گی، اور ہم نے پروگرام بنا رکھے 10 سال 20 سال کے کہ ابھی تو وقت ہے، بعد میں توبہ کریں گے۔ نہیں پیاروں، اگر بزرگوں سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، حضرت بھورے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہو تو آج یہاں کے عمل پہ، یہاں کے پیغام پہ عمل کیجئے کہ اپنی زندگی میں انقلاب آئے۔ انقلاب تب آئے گا جب آپ اسلامیات پہ عمل کریں گے، جب دین حق کے پیغامات پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اور دوسری چیز، ایک کمیٹی حضرت بھورے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اتنی عظیم الشان محفل کو سجایا۔ میری بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اجلاس کرائیں، علماء کو، بزرگوں کو، پیران اعظام کو بلائیں، لیکن کوشش کیجئے کہ یہ جو آپ کے کلیکشن سے، پیسے سے جو سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی کام ایسا نہ کیجئے کہ جس کا دین سے بھی تعلق نہ ہو اور قوم کے مفاد سے بھی تعلق نہ ہو۔ پیسہ وہاں خرچ کیجئے جس سے قوم کو فائدہ ہو یا دین کو فائدہ ہو۔ یاد رکھیں، اس پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں سرخرو رہیں گے۔ یاد رکھنا کہ پیغام خیر دیا تھا ہم نے، اختیار تم کو ہے، لبیک کہو یا نہ کہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔